بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت اور حضرت والا سے وابستگان جملہ حاضرین مجلس، میری تو یہاں حاضری حضرت والا کی زیارت اور دعا لینے کے لیے ہوئی تھی، لیکن تعمیل ارشاد میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ دونوں خصلتیں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں۔ شکر اور صبر یہ دونوں اعلیٰ صفات ہیں، اور صوفیہ کے یہاں مجاہدہ و ریاضت کے ذریعے جن مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں مقام صبر اور مقام شکر کو بھی اہم مقام حاصل ہے، اہم درجہ حاصل ہے۔ محنت کر کے آدمی اس مقام کو حاصل کرتا ہے۔ اب وہ عمل، وہ صفت کہ جس کو اپنے اندر پیدا کر لینے سے خود اللہ جل شانہ کے یہاں بندے کا شمار شاکر اور صابر بندوں میں کر لیا جائے، وہ کس قدر قیمتی اور کتنی اہم صفات ہوں گی۔ اور یہ ارشاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کے بارے میں نہ کسی مبالغہ آرائی کا امکان ہے اور نہ کسی مجاز کا اور خلاف واقعہ ہونے کا۔ وہ دو صفتیں کیا کیا ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے اور پھر اس کی اقتدا کرے، اور دنیا کی چیزوں میں اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے اچھا بنایا ہے، مجھ کو اس کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے، میرے حالات کو اس سے اچھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر و صابر لکھ لیتے ہیں۔ اور جس کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کم درجے کے انسان سے اپنا موازنہ کرتا ہے، اور دنیا کی چیزوں میں اپنے سے خوشحال اور فارغ البال اور اچھی زندگی گزارنے والے سے اپنا موازنہ کرتا ہے، پھر دل میں افسوس محسوس کرتا ہے کہ میری حالت اس جیسی نہیں ہے۔ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے۔ لم یکتب اللہ شاکر ولا صابرا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار نہ شاکرین میں ہوتا ہے نہ صابرین میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے، بہت صاف صاف بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف درجات عطا فرمائے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم
ہم نے لوگوں کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی متوسط الحال ہے، کوئی تنگ دست ہے۔ اسی طریقے سے خیر کی جو توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بھی مختلف درجات ہیں۔ کچھ اعلیٰ درجے کے متقین و صالحین ہوتے ہیں، کچھ عام درجے کے متقین و صالحین ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بس جن کو کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ حدیث پاک میں یہ معیار ہم کو بتلایا گیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ دینی معاملات کے اندر ہمیشہ ہماری نظر اپنے سے اچھے لوگوں پر ہو، اپنے سے زیادہ دیندار لوگوں کے اوپر ہو، اور دین کے کسی خاص شعبے کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ دین ایک کامل ذریعہ طریقۂ حیات ہے جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، ہر چیز دین کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا اہل و عیال کے ساتھ رہنا، ہمارے اخلاق، ہر چیز کی دین کے اندر تعلیم موجود ہے۔ تو دین پر عمل کرنے میں ہمیشہ ہماری نظر اپنے سے زیادہ دیندار لوگوں پر ہونی چاہیے، ان سے موازنہ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اپنے سے زیادہ دیندار سے اپنا موازنہ کریں گے تو خود کو ان سے کمتر محسوس کریں گے۔ فرمایا کہ فاقتدی بھی، صرف موازنہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی پیروی کرنے کی، اس کے برابر ہونے کی کوشش کرے، اور یہ محنت برابر جاری رہے۔ ایک مقام پر تھا، اللہ نے اسے توفیق عطا فرمائی، محنت کر کے 2 قدم آگے بڑھا، تو وہاں رکنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اونچے، اس سے زیادہ جو دیندار ہوں، دین پر عمل کرنے والے، دین کے لیے قربانی دینے والے، دین کے لیے محنت کرنے والے، پھر ان سے موازنہ کرے اور پھر ان کی نقل کرنے کی کوشش کرے، ہر قدم پر اپنے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ہوا معاملہ دین کے بارے میں۔ تو دنیا کے معاملے میں فرمایا اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے، اپنا مکان، اپنی سواری، اپنا کھانا پینا، اپنا لباس، اپنی ضروریات زندگی جس معیار کی ہے، اس سے کم درجے، اس سے غریب، اس سے پریشان حال جو لوگ ہیں، ان کے حال سے اپنے حال کا موازنہ کرے تو یقیناً اپنے کو ان سے بہتر پائے گا، اور جب وہ بہتر پائے گا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔ تو ایک طرف ان نعمتوں کا شکر ادا ہوگا جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، اور دوسری طرف جو چیزیں اسے نہیں ملی ہیں ان کے اوپر صبر پایا جائے گا۔ تو دونوں صفتیں اس کے اندر آ گئیں، صبر اور شکر۔ اور جس کی نظر اپنے سے خوشحال لوگوں کے اوپر ہوگی، وہ اپنی ان نعمتوں کو نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے جس سے نوازا ہے، بلکہ وہ صرف ان نعمتوں کے بارے میں سوچے گا جو دوسروں کے پاس ہے، اپنے پاس نہیں ہے۔ وہ ناشکرا ہوگا، وہ اللہ کی نعمتوں کا ناقدرہ ہوگا۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ جب تک ہماری نظر اپنے سے خوشحال لوگوں پر ہوگی تو ہم اپنی ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ گلستہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ آپ حضرات علماء کرام میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غربت کی وجہ سے میرے پاس جوتے نہیں تھے اور میں پیدل چلتا تھا، ننگے پیر چلتا تھا۔ تو جب میں ان لوگوں کو دیکھتا جن کے پیر میں جوتا چپل ہے تو مجھے اپنے پابرہنہ ہونے کا احساس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص زمین پہ گھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس کے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ تو فوراً میرا ذہن گیا کہ اللہ تو نے مجھے پیر عطا فرمایا ہے، یہ تو پیر سے بھی محروم ہے۔ تو جب تک وہ اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھ رہے تھے تو اپنے پابرہنہ ہونے کا احساس تھا، اور جب پابریدہ کو دیکھا کہ جس کا پیر کٹا ہوا تو احساس ہوا کہ اللہ نے مجھ کو پیر کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بعض بندے وہ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اگر کسی مبتلا بلا، کسی مبتلا مصیبت کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو اس مصیبت سے بچائے رکھا اور اپنے بہت سے بندوں کے مقابلے میں مجھے فوقیت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا، دین میں ہمیشہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے انفاق فی سبیل اللہ کی اپیل فرمائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت مدت سے میری یہ تمنا تھی کہ کبھی میں دین کے لیے خرچ کرنے میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، ان سے آگے نکل جاؤں۔ جب حضور نے تبوک کے موقع پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا تو اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ تھا، میں بہت خوش ہوا، گھر گیا اور لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جو کچھ دینا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی لے کر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ میں نے ساری چیزوں کے 2 حصے کر دیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا لے کر چلا آیا۔ حضرت عمر فرماتے کہ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے جو مقام ابو بکر کو دیا وہ مجھ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، آپ مجھے کیا چھوڑا ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسی کی فکر ہوتی تھی کہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم دین کے لیے خرچ کریں اور دین کے لیے قربانی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خرچ کرنے کی اپیل فرمائی تو جو خوشحال صحابہ تھے وہ زیادہ سے زیادہ رقمیں لے کر آئے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ غریب حضرات ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بھاگے ہوئے بازار گئے، جا کے آواز لگائی بھائی کوئی ہم سے مزدوری کرائے گا، کوئی ہم سے بوجھ اٹھوائے گا؟ کسی نے کہا، سامان دیا، اپنے سر پہ رکھا، گھر تک پہنچایا، مزدوری 1 درہم مل گیا، اس کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، رسول اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ تو منافقین جنہیں کرنا کچھ نہیں تھا، صرف تنقید کرنی تھی، یہ سب سے آسان کام ہے۔ جو لوگ بڑی بڑی رقمیں لے کر آئے ان کے بارے میں کہنے لگے ریاکار لوگ ہیں، بڑی بڑی رقمیں لاتے ہیں دکھانے کے لیے، اور جو تھوڑی رقم لے کر آئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو تمہارے 1 درہم کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ خوش دلی سے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں ان پر بھی یہ تنقید کرتے ہیں، اور جو محنت مشقت کی کمائی لے کر آتے ہیں اس پر بھی یہ تنقید کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہی تھا، ہر دین کے کام میں وہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو روکنا پڑتا تھا۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ جن کی روایت میں سنا رہا ہوں، ان کی روایت احادیث کی کتابوں میں بہت مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور بلا ناغہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ایسا مت کیا کرو۔ حضور گھٹاتے رہے، یہ بڑھانے کی درخواست کرتے رہے، آخر کار یہ طے ہوا کہ 1 دن روزہ رکھیں گے، 1 دن افطار کریں گے اور 3 دن میں قرآن ختم کریں گے، اس سے کم مدت میں ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے رات کو تہجد میں۔ وہ تو آگے بڑھنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتدال پیدا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے جو روایت آپ کو سنائی ہے، ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہماری نظر ہمیشہ اپنے سے زیادہ دیندار کے اوپر ہو۔ ہر معاملے کے اندر، اخلاق میں، معاملات میں، عبادات میں، دین کی خدمت کرنے میں، اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے میں، کہیں کسی مقام پر آ کر اکتفا نہ کرے، قناعت نہ کریں۔ یہ قناعت کرنے کی چیز نہیں ہے، قناعت کرنے کی چیز دنیا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم قنعنا فیما رزقتنا وبارک لنا فیہ۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرما دیا اس پر ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ دین میں قناعت نہیں ہے، دین کے اندر مقابلہ ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں ایک دوسرے سے تنافس ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملے۔ تو بھائی یہ جو گزارش میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 صفتیں جس شخص کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو شاکر و صابر لکھا جائے گا۔ وہ 2 صفتیں کیا کیا ہیں؟ دین میں ہمیشہ اپنے سے اچھے کو دیکھے، اپنے سے اونچے کو دیکھے اور اس کی اقتدا کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کمزور کو دیکھے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔
وہ شاکر بھی ہے، صابر بھی ہے۔ اور جس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ دینی معاملات میں اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھ کر اکتفا کر کے قناعت کر کے بیٹھ جائے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اس کی نظر اپنے سے خوشحال لوگوں کے اوپر ہو، اور جب یہ ہوگا تو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان سے نگاہ ہٹ جائے گی اور ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوگی۔ ایسا شخص اللہ کے نہ شاکر دیکھا جائے گا نہ صابر، تو کون ہوگا؟ وہ نہ شکرا ہوگا نہ اور بے صبرا ہوگا۔ شاکر و صابر لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر و شکر کے اوپر وعدے ہیں، دنیا میں بھی وعدہ ہے، آخرت میں بھی وعدہ ہے۔ شکر کا سب سے سیدھا نفع یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمت میں ہم اضافہ کریں گے۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ صبر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں کتنا صبر ملے گا۔ دنیا میں اللہ کی معیت حاصل ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، نصرت ہے۔ تو اگر اس معیار کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے گارنٹی مل رہی ہے کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور آخرت کے اندر جو اجر ملے گا وہ بے شمار ہوگا، بے حساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اسی معیار کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔